اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وعلی۔ آج کا ہے ہمارا ٹاپک عہد نامہ قدیم، یعنی تورات جو ہے اس کا تنقیدی جائزہ، اس کی گمشدگی اور اثر نو کتابت، پھر اس کے اندر جو تحریف اور تبدیلیاں واقع ہوئیں، اس کے اوپر جو تباہیاں آئیں، اس حوالے سے بات آگے بڑھے گی، ہمارا ٹاپک آگے بڑھے گا۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ عہد نامہ قدیم، تورات کی گمشدگی اور اثر نو کتابت، اس کا ہم نے جائزہ لینا۔ اس کو ہم نے تین پہلوں سے دیکھنا ہے، یعنی عہد نامہ قدیم کی تاریخی حیثیت، اس کی داخلی اور خارجی شہادت، پھر عہد نامہ قدیم قرآن کریم کی روشنی میں۔ تو اس حوالے سے باقی باتیں تو ہوں گی، پھر قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں گے کہ قرآن اس حوالے سے ہمیں کیا شہادت دیتا ہے، قرآن کی گواہی کیا ہے۔ تو پہلے ہم آتے ہیں اس طرف کہ عہد نامہ قدیم کی تاریخی حیثیت۔ یعنی تاریخ کے اوراق اس بات پر گہیں پر 7 مرتبہ قیامت خیز تباہیاں آئیں۔ اس طرح کئی بار یہ کتاب تورات گم ہوئی، یعنی یہ کتاب جو تورات ہے یہ گم ہوئی اور کئی بار لکھی گئی۔ اس کو ہم ان ڈیٹیل دیکھیں گے تاریخی حیثیت میں، یعنی اس کی یہ دیکھیں نا اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے تورات، یہ تمام مسیحی علماء جو ہے ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تورات جو ہے یہ 1500 برس قبل مسیح لکھی گئی۔ پہلے وہ ایک جلد میں مدون ہوئی، لیکن مسیحی علماء کے نزدیک جب بیشتر علماء نے 284 کاف میم میں تورات کو عبرانی زبان سے یونانی زبان میں منتقل کیا تو اس ایک کتاب کو 5 مختلف کتابوں میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثناء۔ تورات پر متعدد بار آسمانی آفتیں نازل ہوئیں، جس کی وجہ سے کئی بار یہ کتاب گم ہو گئی اور کئی بار لکھی گئی۔ اس حوالے سے جو پہلی بربادی، یعنی اس کی تاریخی حیثیت، ہم اس کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ تو پہلی اس حوالے سے جو بربادی یا گمشدگی ہوئی تورات کی، یہ 698 کاف میں یہ بادشاہ یہودیہ کے عہد میں ہوئی۔ تقریباً 95 برس کی گمشدگی کے بعد 624 کاف میں بادشاہ یوسیہ کے عہد میں کہنوں کے سردار خلقیہ نے اعلان کیا کہ اس نے ہیکل یروشلم میں تورات پائی ہے، جس پر اس وقت کے بادشاہ نے اس کتاب کو پڑھوایا تو گھبرا کر اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ جب سردار نے اس کے دوبارہ مل جانے کا اعلان کیا، اس وقت یہود میں کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں تھا جو حتمی طور پر اس امر کی تصدیق کرتا کہ حاصل شدہ کتاب تورات ہی ہے۔ اس دور میں نہ تو لکھنے کا عام رواج تھا کہ خیال کر لیا جائے کہ کئی نسخوں میں سے ایک نسخہ سردار کو مل گیا ہوگا، اور ہیکل میں تورات کا ایک نسخہ تھا جسے ہیکل میں تورات کا ایک نسخہ تھا جسے 7 سال بعد پڑھا جاتا، اس لیے اس کی اشاعت عام نہ تھی۔ جو نسخہ ہیکل میں موجود تھا وہ اس کی تباہی کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ ان حالات و واقعات میں
یہ امر اطمینان بخش نہیں ہے کہ سردار نے جو کتاب پیش کی وہ حقیقتاً تورات ہی تھی۔ عیسائی علماء اس امر کا جواب دینے سے خاموش ہیں کہ 75 برس یا 300 برس بعد خلقیہ کو ہیکل سے تورات کیسے ملی۔ اس کے بعد ہے جی دوسری یعنی آزمائش، دوسری بربادی یا تباہی۔ تقریباً 600 برس قبل مسیح میں بخت نصر بابل کے بادشاہ نے سلطنت یہود پر حملہ کیا اور بے رحمی سے یہودیوں کو قتل کیا، اور جو باقی بچے ان کو قیدی بنا کر بابل میں لے گیا۔ وہ 70 برس اسیر رہے۔ سردار خلقیہ کی پیش کردہ تورات کا نسخہ ہیکل میں رہتا تھا۔ بخت نصر نے ہیکل کو جلا کر پیوند خاک کر دیا اور تورات کا نسخہ جل گیا۔ جب بنی اسرائیل اسیری سے نجات پا کر واپس لوٹے اور کچھ سکون نصیب ہوا تو انہوں نے تورات کو ازسر نو ترتیب دینے کی طرف توجہ دی۔ چنانچہ عذرا نبی نے اس کام کو سر انجام دیا۔ عذرا نے تورات کس طرح مرتب کی، اس بارے میں مسیحی علماء کا اختلاف ہے۔ ایک بیان ہے کہ عذرا نے منتشر اور پراگندہ نوشتوں کو اکٹھا کر کے ازسر نو مرتب کیا، اگرچہ اپنی طرف سے کچھ اضافے بھی کیے۔ دوسرا بیان ہے کہ عذرا نے اپنے حافظہ کی مدد سے تورات کو لکھا، کیونکہ اس کے زمانہ میں تمام نسخے تلف ہو چکے تھے۔ یہ تھی دوسری تباہی بربادی۔ اور تیسری یعنی 170 کاہمیم میں یونانی بادشاہ اینٹی وینس نے یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے یروشلم پر بار بار حملے کیے، ہیکل کو بے حرمت کیا، مقدس صحیفوں کو جلا دیا، یہودیوں کو تہہ تہہ کیا، جس گھر سے کوئی کتاب نکلتی اسے قتل کر دیا جاتا اور کتاب کو جلا دیا جاتا۔ اس تباہی کے بعد یہودا مقابیس نے 160 قبل مسیح میں ہیکل کی مرمت شروع کی۔ اس وقت اس نے تورات کی نقل کہیں سے مہیا کر کے ہیکل میں رکھی۔ اس کے بعد ہے چوتھی بربادی یا چوتھی تباہی۔ 70 عیسوی میں شہزادہ ارم ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے پیوند خاک کر دیا۔ 11 لاکھ یہودیوں کو تہہ تہہ کیا، ہزاروں کو قیدی بنا کر فروخت کیا، ہیکل کو بالکل مسمار کر دیا۔ شہر اور ہیکل کی اس قیامت خیز تباہی میں تورات آگ کی نظر ہو گئی۔ پانچویں تباہی۔ ٹائٹس کے حملے کے سے تقریباً 65 سال بعد یہودیوں نے اپنی طاقت کو جمع کر کے رومیوں کے ساتھ پھر ایک مقابلہ کیا، مگر شکست کھائے۔ 5 لاکھ کے قریب آدمی قتل ہوئے، بقیہ لوگ شہر سے نکال دیے گئے، بیت المقدس کو پیوند خاک کر دیا گیا۔ اس طرح تورات کو بھی ضائع کر دیا گیا۔ آگے ہے چھٹی تباہی۔ 400 عیسوی کے قریب جب رومیوں پر شمال کی طرف سے حملہ آور وحشی قوم نے غلبہ حاصل کر لیا تو موسویت اور مسیحیت کو تباہ و برباد کر دیا، یعنی انہوں نے دونوں کو رگڑا دیا۔ جہاں جہاں ان کا غلبہ ہوتا گیا وہاں وہاں تباہی اور بربادی پھیلتی گئی۔ تو اس کے بعد ساتویں تباہی یا بربادی، یہ 613 عیسوی میں شاہ ایران
خسرو پرویز نے یروشلم پر چڑھائی کر کے 90,000 آدمی قتل کیے اور تمام متبرک مکانوں کو پیوند خاک کر دیا، پیوند خاک کر دیا۔ یہ ہے یہ یعنی اس کی جو ہے نا تاریخی حیثیت کہ اس کے اوپر متعدد اور متفرق اوقات میں اس طرح سے جو ہے نا تباہیاں اور بربادیاں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں یعنی عہد قدیم، یعنی عہد نامہ قدیم جو ہے یعنی تورات، اس کی گمشدگی، اثر نو کتابت کا جو جائزہ ہے وہ اس کی حوالے سے جو داخلی اور خارجی شہادتیں ہیں اس حوالے سے بھی پھر چند ایک کمنٹس یہ آپ سن لیں۔ یہ یعنی عہد نامہ قدیم ہی کے ریفرنس۔ تو رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر اس طرح ہے، اس میں بھی دیکھیں نا یہ تضاد، میں خداوند کے بندے موسیٰ نے خداوند کے کہنے کے مطابق وہیں موآب کے ملک میں وفات پائی اور اس نے اسے موآب کی ایک وادی میں بیت محفور کے مقابل دفن کیا۔ یہ آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی جس نے موسیٰ کی مانند خدا کے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا۔ اسی طریقے سے یعنی عہد قدیم کی کتاب سلاطین اول باب 8 آیت نمبر 6 سے 9 میں مذکور ہے، اور اس صندوق میں جو کچھ نہیں تھا سوا پتھر کے ان 2 الواح احکام عشرہ کے، جن کو وہاں حضرت موسیٰ نے حرب میں رکھ دیا جس وقت کہ خداوند نے بنی اسرائیل سے جب وہ ملک مصر سے نکل آئے عہد باندھا تھا۔ اب یہ دیکھیں نا یہ داخلی یعنی عہد نامہ جو قدیم ہے یعنی تورات، اس کی تاریخ کی داخلی اور خارجی جو شہادتیں اس حوالے سے یہ جو ہے نا کمنٹس بڑھ رہے ہیں عہد نامہ قدیم ہی کے حوالے سے۔ پھر یہودیوں کی تباہی جو ہے اس حوالے سے بائبل کیا گواہی دیتی ہے، یہ سلاطین 2 باب 20 آیت 16 اور 17 اس کا ریفرنس یہ ذرا سماعت کریں۔ اس میں ہے کہ تب یسیہ نے حزقیہ سے یہ کہا کہ خداوند کا کلام سن لے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر رکھا ہے وہ بابل کو لے کر جائیں گے، اور خداوند فرماتا ہے کہ باقی کچھ نہیں رہے گا۔ گویا کہ اس حوالے سے گویا کہ یہ جو داخلی اور خارجی شہادتیں ہیں تو یہ بھی گویا کہ اس چیز کا پتہ دے رہے ہیں کہ تورات کے اوپر اس طرح سے اتار چڑھاؤ آیا۔ پھر خاص طور پہ جب ہم قرآن مجید کے حوالے سے بات آگے بڑھائیں گے وہاں تو ساری بات ہی کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہودیوں نے خود دیکھیں نا بیرونی اور باقی معاملات تو ہوتے ہی رہے، یعنی جو مخالفین تھے تورات کے اوپر انہوں نے تو حملے کیے، لیکن خود یہودیوں نے کون سی کسر چھوڑی اس کے اندر ترامی، بلکہ تورات کی بجائے تو اب وہ تالمود کی جب طرف اب ہم آئیں گے تو وہاں اب ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے تورات کی ساری تعلیمات کو چھوڑ کے تو تالمود کی طرف یہ چلے آئے، تو اس کو زیادہ اور موجودہ دور میں زیادہ تالمود ہی کو فالو کیا جا رہا ہے تورات کی بجائے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جو کمنٹس آپ نے اس کے سلاطین 2 باب 20 آیت 16 اور 17 میں جو کچھ تذکرہ تھا وہ میں نے آپ کو جو ہے نا آپ تک یہ بات پہنچائی، آپ نے سماعت کیا۔ نیکسٹ یہ کہ عزرا فقی نے جسے تدوین بائبل کا سب سے بڑا محسن قرار دیا جاتا ہے،
अपने मुतल्लिक़ 2 किताबों यानी अज़राए अव्वल और अज़राए दोम में लिखा है कि ए खुदावन, दुनिया में अंधेरा छा रहा है और जो लोग इसमें बसते हैं सब बगैर रोशनी के, क्योंकि तेरी हिदायत और कानून जल चुका। गोया ये गवाही दी जाए, जल चुका यानी क्या, तो रात कानून से मुराद ये कि वो शरीयत किताब, ठीक है, जिससे उसका तयन हो रहा शरीयत का। तेरी हिदायत और कानून जल चुका, इसलिए कोई शख्स ना उन मामलात का इल्म रखता है जो गुजर चुके और ना उनका जो शुरू हो रहे हैं। लेकिन मैंने तेरे हुजूर इज़्ज़त पाई है, इसलिए रूहुल कुद्स को मुझ में दाखिल कर दे और मैं फिर वो सब कुछ लिखूं जो दुनिया में हो चुका। गोया कि ये बात, ये अंदरूनी यानी दाखिली और खारजी शहादतें सामने आ रही हैं कि तौरात जो है वो यानी जो मुख्तलिफ आपने देखा ना, ये तबाही और बर्बादियाँ आई, इस हवाले से गोया कि ये नोहा किया जा रहा है कि इसकी जो है ना, इस यानी अल्लाह ताला की तरफ ये निस्बत, ठीक है ना, की जा रही है, क्योंकि तेरी हदायत और कानून जल चुका, यानी तौरात उसके ऊपर ये इस तरह से बर्बादियाँ नाज़िल हो गई, यानी जल गई। तो इस हवाले से आगे फिर एक और रेफरेंस है, ये अज़रा दोम बाब 14 आया यानी आयात 38 से 40, ये उसकी रेफरेंस है। इसमें ये लिखा है, और मेरी रूह ने मेरे हाफ़िज़े को कवी बना दिया, और फिर जो मेरी ज़बान खुली है तो बंद नहीं होती, और लिखने वाले 40 दिन तक बैठे लिखते रहे, और सिर्फ रात के वक्त कुछ खाते थे, और मैं दिन भर लिखाता रहता था, और रात को भी मेरी ज़बान बंद ना होती थी। 40 दिनों में उन्होंने 204 किताबें लिख डाली। इसके बाद फिर ये कि यहूद जो हैं, ये ग़ुलामी के दौर में ये अपनी ज़बान भूल गए थे। यहूद की ज़बान पहले इब्रानी थी, लेकिन ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि तौरात का नुस्खा जो बतलीमूस शाह यूनान ने तैयार कराया था, वो यूनानी ज़बान में नहीं था, वो यूनानी ज़बान में नहीं था। तो गोया कि इससे भी ये एक गवाही सामने आती है, ये हकीकत सामने आती है कि तौरात जो है उसकी जो गुमशुदगी असर नो कताबत हुई, उसमें क्या हुआ कि तहरीफ और तब्दीली और तारीफ और बिगाड़ पैदा हुआ। अच्छा जी, फिर ज़माने असीरी में सब के दिन उलमाए यहूद वाज करते हैं। पहले तौरात की इब्रानी ज़बान में तलावत करते थे, फिर उसकी तफसीर बयान करते थे। बाद मुहक्किकीन के ख्याल है कि गालिबन यही मवाद था जिसको अज़रा नबी ने बाद की किताबों को मुदव्वन किया। तो इसी तरीके से ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बाइबलिकल लिटरेचर में ये मज़कूर है कि अज़रा ने तमाम अतीक को महज हाफ़िज़े की बुनियाद पर तहरीर किया। तमाम अतीक यानी ऐदनामा अतीक, ये है ना, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ऐदनामा कदीम, इसको अतीक भी, ऐदनामा कदीम या अतीक भी कहा जाता है। तो ये कमेंट्स जो आप समाप्त कर रहे हैं कि अज़रा ने तमाम अतीक को महज हाफ़िज़े की मदद से तहरीर किया, क्योंकि इन तमाम किताबों के नुस्खे गफलत की वजह से मादूम हो चुके थे। तो ये है अंदरूनी, और इसके हवाले से ये जो तारीफ और बिगाड़ की जो दीगर वजूहात, इसको भी हम ज़ेर बहस लाते हैं। ये देखें ना, नमक दाखिली और खारजी शहादत,
پھر ہم اب مزید جو ہے نا دیگر وجوہات کو زیر بحث لا کے تو پھر ہم قرآن مجید کی طرف آئیں گے. تو یعنی تورات پر کئی مرتبہ تباہی نازل ہوئی، جس کا ذکر میں کر چکا ہوں. اس وجہ سے تورات جو ہے اس کے نسخوں کا تواتر ختم ہو گیا. پھر یہ ہے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ سب سے پہلے اس کو کس نے مرتب کیا، کون سی شخص، یعنی اس حوالے سے کوئی شہادت جو ہے نا کسی بھی لحاظ سے تاریخی لحاظ سے دستیاب نہیں. نیکسٹ یہ ہے کہ یہ بھی کسی کو معلوم نہیں کہ جس نے اس کو مرتب کیا اس کے پاس صحت کا معیار کیا ہے. جس طرح ہم دیکھیں نا یہ احادیث، کتب احادیث ہیں، آپ یہ یعنی حدیث کی قبولیت کا جو معیار ہے آپ دیکھیں وہ کتنا سخت. تو جرح و تعدیل جو اصول، قواعد، ضوابط ہے، وہ فن آپ نے اس حوالے سے آپ کے پاس انفارمیشن ہے، تو یہاں پہ وہ کوئی اس طرح کی بات سامنے آتی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ہر ایک فرقہ نے اپنے اپنے مفاد و نظریات کے مطابق تورات میں کمی بیشی کی، یہ بھی حقیقت ہے. اچھا، تورات کی جو اصل زبان عبرانی تھی، بعد میں یہ زبان آرامی ہو گئی. اس تبدیلی زبان سے یہ لازم ہے کہ اس کے اندر تعریف یعنی کا نہ ہونا، یعنی اس کے اندر کوئی شبہ والی بات نہیں کہ اس کے اندر تعریف نہ ہو. تو اس لیے کہ پہلے اس کی زبان، اصل زبان جو تھی عبرانی تھی، بعد میں آرامی ہو گئی. تو زبان کے بدلنے سے بھی دیکھیں پھر کتنا فرق پڑتا ہے. اچھا، پھر نیکسٹ ہے جی کہ موجودہ عبرانی رسم الخط سے پہلے عبرانی حروف ہجا کا رسم الخط اور تھا. اس میں حروف کے رسم الخط میں یہ مشابہ، تشابہ جسے کہا جاتا ہے، زیادہ تھا. اس وجہ سے بھی ضروری تھا کہ تورات میں اختلاف رونما ہو. آپ نے جو ہے نا رسم القرآن کے حوالے سے پڑھا ہوگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گوئے کہ قرآن مجید کا جو ہے نا ایک تھا خط نستعلیق اور خط نسخ. تو گویا کہ جو عربی رسم الخط تھا اس کو پریفر کیا. پھر آپ نے پڑھا ہے کہ جو خاص طور پہ قرات جو تھی قرآن مجید کی، وہ دیکھیں یہ تو خیر ہم اس بات کے اوپر ہمارا بلکہ غیر مسلم نے قرآن مجید کی جو صداقت اور حقانیت ہے اس کی گواہیاں دی ہیں کہ جب سے یہ نازل ہوا تب سے لے کر آخر تک اس میں کوئی ایک جو ہے نا ذرا بھار بھی ایک نقطے کی جو ہے نا وہ اس کے اندر فرق نہیں ہے. اور قرآن مجید پھر آپ دیکھیں سینوں کے اندر محفوظ، پھر تحریری لحاظ سے باقی جو اس کی ہسٹری آف قرآن کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ یہ صورت ہمیں نظر نہیں آتی اس طرح کی کوئی صورتحال. تو بالفاظ دیگر یہ ہے کہ ساری یہ جو ہے نا اس کے اوپر بحثیں اپنی جگہ، ٹھیک ہے نا، ساری جرا اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی جو حقیقت وہ جو ہے وہ یہ کہ کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ ماسوائے قرآن کے اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لیا. یہی وجہ ہے کہ جو ہے نا قرآن کے علاوہ باقی جتنی بھی آسمانی کتب ہیں وہ اپنی ان کے اوپر ایمان تو ہے، لیکن ان کی جو ہے نا اپنا صحت، یعنی ان کے اندر جو تحریف اور تبدیلی کی گئی ان کی حفاظت کا کوئی معقول انتظام نہیں ہو سکا. تو اس حوالے سے گویا کہ قرآن مجید ہی ہماری رہنمائی کر رہا ہے. یہ بات مختصر طور پہ اپنے ذہن میں رکھیں بات. تو آگے بات ہو رہی تھی جی کہ ایک تورات کی یعنی رسم الخط کے حوالے سے بات بڑھ رہی تھی. پھر ایک وجہ یہ بھی تھی تحریف اور بگاڑ کی کہ حضرت اسماعیل یہ بات بھی دیکھیں پیش نظر رکھیں. یہ دیکھیں یہودیوں کا بغض، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد سے بنی اسرائیل کو نفرت، دشمنی اور رقابت تھی، عداوت تھی. اس وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں
حقارت آمیز جملے تورات میں شامل کر دیے گئے، یعنی اس طرح کی باتیں. اور آگے جا کے تالمود کے والے سے میں نے ابھی بات کی، وہ آپ کہیں گے تو پھر وہاں پہ اور یہ ان کا بغض یعنی غیر یہودیوں سے متعلق. اور اب جو ہے نا یہ جتنا کچھ عیسائیوں سے متعلق لکھا ہوا ہے اتنا تو دیکھیں نا، یعنی باقی غیر یہودیوں سے متعلق اتنا کچھ نہیں جتنا بغض ان کا عیسائیت کے حوالے سے سامنے آتا ہے نا. قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہے سورہ مائدہ میں کہ فَأَغْرَيْنَاهُمْ بَيْنَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کے ہیں، یہ ظاہری طور پہ وقتی طور پہ، لیکن یہ اندر میں ایک دوسرے کے خلاف بڑا جو ہے نا وہ جلب ہونے ہوئے ہیں، اس لیے کہ عقائد کے اندر بڑا تضاد ہے دونوں. اچھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کی بڑی عجیب کمنٹس. اسی طریقے سے جو عیسائی ہیں جب ان کو طاقت میں تو دیکھیں انہوں نے ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ کیا کیا، تو یہ ہے ان کے درمیان باہمی جو چپکلاشی. تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کچھ متفرق جو ہے نا وجوہات ہیں، یعنی تعریف اور بگاڑ کی، کس کی؟ یعنی آدم. اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف. قرآن کریم جو ہے اس والے سے ہمیں ہماری مکمل رہنمائی فرماتا ہے. قرآن کریم عہد نامہ قدیم کا سرے سے ذکر ہی نہیں کرتا. قرآن بھی سرے سے ذکر ہی نہیں کرتا، بلکہ صرف تورات کے نزول کا حوالہ دیتا ہے. یہ سورہ آل عمران، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس. اور اس کے بعد سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن قبل ہی کتاب موسیٰ، یعنی کسی جگہ مصحف کا نام نہیں دیا گیا ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی کسی جگہ مصحف کا نام نہیں دیا گیا صحف ابراہیم و موسیٰ. گویا قرآن حکیم صرف تورات کے نازل ہونے کا تذکرہ کرتا ہے. اسی طرح سورہ مائدہ، جس کا میں نے بارہا ریفرنس بھی دیا ہے، یہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ. اور سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. یعنی یہ دونوں اہل کتاب، یعنی اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ دونوں سے. گویا یہاں بھی اہل کتاب کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ اصل تورات اور انجیل پر عمل کریں اور اپنی خواہشات کو بروئے کار لانے کی کوشش نہ کریں. اس لیے کہ دیکھیں نا مرضی و منشا کا، اور بتایا تھا آپ کو کہ وَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا. دیکھیں نا آپ کاروبار بھی بن گیا. گویا کہ وہ چیزیں عیسائیت کی ہسٹری اگر جب جا کے آپ یہ ہوا کہ انہوں نے جنت کے اور دوزخ کے پروانے بانٹنے شروع کر دیے تھے ریڑیوں کے اوپر. تو آپ دیکھ لیں کہ یہودیوں نے بھی کوئی گویا کہ کسر نہیں چھوڑی. قرآن بھی اس والے سے ہماری بھرپور رہنمائی کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہودیوں نے کیا کیا. اب تاریخ حیثیت کو ہم ڈیفائن کر چکے کہ جو ہے نا عہد نامہ قدیم کی تاریخی حیثیت داخلی و خارجی شہادت اور عہد نامہ قدیم قرآن حکیم کی روشنی میں. اب آگے ہے پہلی بربادی، دوسری بربادی، تیسری بربادی، چوتھی بربادی، 5 بائی 6 7. اس کو میں ان ڈیٹیل آپ تک ساری بات پہنچا چکا ہوں. مزید یہ کہ اس کو دوبارہ پھر ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہیں، اس لیے کہ یہ تاریخی حیثیت میں یہ متفرق 7 بربادیوں کو میں ڈیفائن کر چکا ہوں کہ کس طرح سے گویا کہ تورات کے اوپر جو ہے نا یہ تباہیاں اور بربادیاں نازل ہوئیں. تو اس کے نتیجے میں یہ واضح ہوا کہ تورات کی جو تعلیمات ہیں، یعنی موجودہ تورات اپنی اصل حالت میں
موجود نہیں۔ تو آگے ہمارا جو ٹاپک اگلا بڑھے گا آگے، اس حوالے سے کوئی کوشچن ہو تو کر لیں۔ اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے تالمود، عہد نامہ قدیم کا تشریحی لٹریچر ایپوکریفا۔ یہ بڑی امپارٹنٹ چیزیں ہیں، ذرا اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ تالمود جو ہے اس کے دو حصے ہیں، تالمود کے دو حصے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے مشنا اور دوسرے کو گمارا۔ اس ایک حصے کو مشنا اور دوسرے کو گمارا کہا جاتا ہے۔ تو تالمود جو ہے اس کو یہود کے ہاں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یعنی اس کو یعنی اگر اس کو تورات کو خوب کہا گیا تو اس کو عدیم یعنی اس کو سالن سے تشبیہ دی، اور آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہہ دیا کہ جس نے بغیر تالمود کے تورات کو پڑھا تو اس کا کوئی خدا نہیں، یعنی اس کی کوئی نجات نہیں آ سکتا۔ تو اس کی جو تعلیمات ہیں، باقی جو دیکھیں غیر یہودیوں کے ساتھ جو ہے نا اس یعنی تالمود کی جو تعلیمات ہیں غیر یہودیوں سے جو متعلق ہیں، اس حوالے سے بھی آگے ہم بات بڑھائیں گے کہ دھوکہ دینا، پھر یہ ان کو جان سے مار ڈالنا، بس اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا جس طرح وہ کہ ایک برہمن غیر برہمن کے ساتھ جو سلوک کر سکتا ہے، اس طرح سے ملتی جلتی باتیں اس میں بھی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ تالمود کو یہود کے ہاں بہت اہمیت دی جاتی ہے، بلکہ اس کو وہی غیر مکتوب کی حیثیت حاصل ہے۔ تالمود ان روایات کا مجموع ہے جو یہود کے ہاں انبیاء اور اکابر سے سینہ بسینہ علماء، کاتبوں، احبار اور پھر ربیوں تک پہنچا۔ عہد نامہ قدیم اسے یعنی تالمود کو عہد نامہ قدیم کے تشریحی لٹریچر کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا جو پس منظر اور امپارٹنٹ تو میں نے آپ کو بتا دی، اس کا جو پس منظر وہ یہ ہے کہ ہیکل کی تباہی کے بعد صدوقی مکتب فکر کے لوگ تدریجاً کم ہوتے چلے گئے اور فریسی رہ گئے، جن کے ذمہ یہود کی روحانی زندگی کا مقدس فریضہ تھا۔ 100 عیسوی کے قریب یہود کی ایک مجلس نے مذہبی قوانین کی شیرازہ بندی کا اہتمام کیا تاکہ ہیکل کی عبادت اور نذر و قربانی کا سلسلہ جاری رہے۔ کئی صدیوں کے طویل عرصے میں یہود کے دینی قوانین کا ارتقاء ہوتا رہا، جس کے نتیجے میں روایات کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا، جس کو سائمن اور اس کے بیٹے یہودا ربی اور اس کے شاگردوں نے تیار کیا۔ تالمود 2 حصوں میں منقسم ہے۔ اس کی بنیاد جسے متن کہنا چاہیے یہ مشنا کہلاتی ہے، جس کے معنی تکرار اور اعادے کے ہیں۔ یہ علماء یہود کے ان اجتہادی مسائل کا مجموعہ ہے جو انہوں نے عہد قدیم کی روشنی میں منضبط کیے۔ زراعت، تہوار، آئلی قوانین، سول اور تعزیری قوانین، نذر و نیاز، قربانی، پادریوں سے متعلق احکام اور نظامت قوانین جاری کیے گئے۔ اس میں 63 صحیفے ہیں اور یہ 524 ابواب پر مشتمل ہے۔
اس کے 6 حصے کیے گئے ہیں جن میں ہر ایک حصہ ایک خاص عنوان اور بحث پر مشتمل ہے. یعنی مثلا کے حصے کتنے ہیں؟ 6. ان کی تفصیلات یہ وہ 6 حصے کون کون سے ہیں؟ ذرائع، ذرائع، موت، ناشیم، نزیکین، قداشیم، طہوروت. اب ہم آتے ہیں یہ ذرائع کی طرف، یعنی ان حصوں کی طرف کہ ان میں ہے کیا کیا. ذرائع اس کے معنی کیا ہیں؟ بیج کے، پیداوار اور زراعت سے متعلق شرعی حدود و قیود اور احکامات کا تذکرہ اس میں کیا گیا، یعنی اس حصے میں. یعنی جو مشنا ہے اس کے اس میں اس کا جو یہ پہلا ذرائع کے حوالے سے بات آگے بڑھ رہی ہے، اس میں یہ کچھ تذکرہ ہے کہ اس کے معنی چونکہ بیج کے ہیں، پیداوار اور زراعت کے متعلق شرعی حدود و قیود اور احکامات کا تذکرہ ہے اس میں. اس کے بعد ہے نیکسٹ نمبر 2 پہ موعد. اس میں یعنی ان کے مذہبی تہواروں اور مذہبی رسومات کا ذکر ہے. مذہبی تہوار اور مذہبی رسومات کا ذکر ہے. اچھا، اسی طریقے سے نیکسٹ نمبر 3 ناشیم. ناشیم اس کے معنی عورتیں ہیں، اور اس حصے میں عورتوں سے متعلق مسائل نکاح اور عدت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے نمبر 4 نزیکین. نزیکین اس کا مطلب نقصانات ہیں. اس حصے میں کفارات، تاوان اور قصاص سے متعلقہ احکامات بیان کیے گئے. جس طرح دیکھیں نا ہمارے وہ ہے قرآن کی روشنی میں آگے جا کے پھر احادیث کی روشنی، قرآن حدیث آگے پھر یہ فقہا، پھر اس طرح یہ مسائل متفرق. اب آپ کی جس طرح لائبریری میں آپ دیکھیں نا بہت سارے جو ہے نا فقہی کتب ہیں، پھر ساتھ ساتھ آگے پھر قوانین سے متعلق دیکھیں اپنی اپنی وقت کے ساتھ ساتھ. تو یہ کچھ ہے اس حوالے سے. تو نیکسٹ ہے جی نمبر 5 قداشیم. اس کے معنی مقدس چیزیں ہیں اور پاکیزہ اشیاء کے متعلق اس حصے میں اسی طرح وضاحتیں موجود ہیں جس طرح ہمارے ہاں تکریم کعبہ اور فضیلت قرآن کی ہے. نیکسٹ ہے جی طہوروت. طہوروت قداشیم اور آگے آخری ہے طہوروت. اس میں صفائی اور طہارت کے شرعی احکام بیان کیے گئے. اس کے بعد ہے جی طہوروت اور مشنا، یعنی اس مشنا کے اس متن کی بنیاد پر، یعنی اس متن کی بنیاد پر اس کی مزید تشریح و تعبیر کی گئی ہے. اس کے معنی تکمیل، اس کے معنی تکمیل یعنی کمپلیشن کے ہیں. تو اسے جو ہے یہ نمبر 2 پہ آپ رکھیں. تو یعنی اس کو گمارا کہا جاتا ہے جس میں کمپائلیشن ہے، یعنی یہ کمپلیشن ہے. کمپائلیشن ہی کمپلیشن ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ گمارا. یعنی مسنا اور گمارا ان دونوں کے مجموعے کو تالمود کہا جاتا ہے. ان دونوں کے مجموعے کو تالمود کہا جاتا ہے، یعنی تالمود کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں مطالعہ ہدایت. یہ ایک وسیع مجموعہ ہے جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے اور اس میں طب، نباتات، فلکیات، جیومیٹری اور دوسرے مضامین کے بارے میں بھی
تاثرات پیش کیے گئے، اور اس حوالے سے یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ تالمود دو ہیں، ایک فلسطینی تالمود اور دوسرا بابلی تالمود، ایک فلسطینی تالمود اور دوسرا بابلی تالمود، دونوں کی زبان رومی ہے۔ فلسطینی تالمود بابلی تالمود سے حجم میں 3 گنا بڑی ہے، اور اس میں دین، قانون اور اخلاق پر مواد نسبتاً بہت مفصل ہے، بلکہ دراصل فلسطینی تالمود سے مستنبط ہے، اور 6 صدی عیسوی میں اس کی تکمیل ہوئی۔ تالمود جو ہے اس نے یہود کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کا خیال ہے کہ جس نے تالمود کی تعلیم سے بے اعتنائی برتی، یعنی اس کو پس پش ڈال دیا اور صرف تورات میں مشغول رہا، تو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ انہوں نے تورات کو خبز اور تالمود کو ادین یعنی سالن سے تشبیہ دی ہے، اور یہود کا یہ بھی قول ہے کہ جس نے تالمود کے بغیر تورات پڑھی اس کا کوئی خدا نہیں۔ یہ ہے جی یہ تالمود سے متعلقہ جو آپ نے اس کی امپارٹنس۔ اچھا، پھر اس حوالے سے یہ جو عہد نامہ قدیم کا تشریحی لٹریچر ہے، اس حوالے سے آپ نے بات سنی۔ آگے اس کے ساتھ ساتھ ہے ایپوکریفا، یہ بھی بڑی اہم بحث ہے، اس کے اوپر بھی ذرا توجہ دینا ہوگی آپ نے۔ ایپوکریفا، اس حوالے سے ذرا سماعت کریں، یہ ملاحظہ بھی کریں۔ ایپوکریفا جو ہے اس میں دیکھنا عہد نامہ قدیم میں آپ نے کیا پڑھا کہ کل کتنی بکس ہیں؟ 5 تو ہو گئی نا تورات میں، پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثناء، وہ کہ کل ملا کے ساری جو بک بنتی ہیں عہد نامہ قدیم کی وہ 39۔ لیکن بعض جو ہے نا خفیہ تحریرات جنہیں کہا جاتا ہے ایپوکریفا، یعنی پوشیدہ یا چھپا ہوا ہونا۔ اس والے سے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں کہ بائبل کی جو کتب ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دی تھی، یہ 39 کتب کون سی ہیں؟ یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلے یعنی جو ہے نا یہ عیسائیوں کے جو 2 فرقے، پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کی جو بائبل ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہیں۔ اول ذکر بائبل یعنی یہ جو ہے نا 2 فرقے، تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ عہد نامہ قدیم جو ہے اور عہد نامہ عتیق، عہد نامہ قدیم کو یہودی مستند تسلیم کرتے ہیں، اور عہد نامہ عتیق جو ہے اپنا جدید جو ہے عیسائی، عہد نامہ قدیم عیسائیوں کے لیے اس کی امپورٹنس ہے۔ لیکن یہ کہ عہد نامہ قدیم اس میں کتنی بکس میں نے آپ کو بتایا 39 بکس، اس میں میں نے ڈیٹیل بتائی تھی، یہ اس سے پہلے یعنی 1-2 دن پہلے جو لیکچر ڈیلیور کیا تھا اس میں میں نے ڈیٹیل بتائی تھی، یعنی پیدائش، خروج، اخبار، گنتی، استثناء، یہ تو 5 ہوں گے۔ اس کے بعد ہے یشوع، قضات، روت، 1 سموئیل، 2 سموئیل، 1 سلاطین، 2 سلاطین، 1 تواریخ، 2 تواریخ، عزرا، نحمیہ، زبور، امثال، وعد، غزلات، اچھا، یسیہ، یرمیہ، نوحہ، حزقییل، دانیئیل، ہوسکیا، یوئیل، آموس، عبیدیہ، یونا، میکا، ناہوم، حبقوق، صنفیہ، حگائیہ، حجی، زکریہ اور ملاکی، یہ 39 یہ جن کے میں نے نام لیے۔ اچھا، یہ جو ہے نا یعنی یہ جو میں نے 39 بکس ان کے نام لیے، اس کے علاوہ 12 مزید کتابیں شامل، 12 مزید جو کتب ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایپوکریفا، یعنی مسیحی علماء ان 12 کتابوں کو اپاکریفا کہتے ہیں۔ یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کا معنی پوشیدہ اور چھپا ہوا کیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے یہ ایک ہے ایف ایس خیر اللہ، وہ لکھتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ ایک اصطلاح ہے جس سے مراد وہ کتب ہیں جو ابتدائی کلیسا کے زمانے میں غیر معروف اور مبہم تھیں اور جن کی تلاوت عام عبادت میں لوگوں کے سامنے نہیں کی جاتی تھی. بعد ازاں جب پرانے عہد نامہ کی کتابوں کی فہرست مسلمہ متعین ہوئی تو ان کتابوں کی قدر و قیمت کم ہو گئی اور انہیں غیر الہامی قرار دیا گیا. تاہم رومن کیتھولک کلیسا نے 1563 عیسوی میں کونسل آف ٹرینٹ کے فیصلے کے مطابق انہیں بائبل میں شامل کر لیا. یہ کتابیں ولگیٹ ترجمہ میں تو ہیں لیکن یہودی اور پروٹسٹنٹ کلیسا کی فہرست مسلمہ میں نہیں، یعنی جو تسلیم شدہ فہرست ہے جس کو انہیں تسلیم کیا، کیونکہ وہ انہیں غیر مستند اور غیر ملہم سمجھتے ہیں. یہ الہامی نہیں، غیر مستند غیر ملہم. ان کی آگے میں میرا ڈیٹیل بتا رہا ہوں، یہ آپ کی سکرین کے اوپر ہوگا، پہلے اس کی طرح سماعت کریں. اصلاح کلیسا کے وقت سے پروٹسٹنٹ کلیسائیں ان کو الہامی نہیں مانتی، لیکن بعض پروٹسٹنٹ کلیسائیں بزرگ جیروم کے قول کے مطابق انہیں چال چلن کے نیک نمونے اور اخلاق کی درستی کے لیے پڑھنے کی اجازت دیتی، لیکن عقائد کے ثبوت کے لیے انہیں سند نہیں مانتی. ایک پادری ہے جی ٹی مینڈی، وہ لکھتا ہے کہ اپریفا بمانا پوشیدہ یا چھپا ہوا ہونا اصل میں ان 14 کتابوں کو کہتے ہیں جو ولگیٹ میں تو ملتی ہیں لیکن کتب مقدسہ کی عبرانی فہرست مسلمہ جو ہے اس میں موجود نہیں. اس بات کا ہمارے پاس کافی ثبوت ہے. یہ کتابیں کسی کتب مقدسہ میں شمار نہیں کی گئی اور نہ ہی سن عیسوی کے آغاز میں انہیں مسیحیوں اور یہودیوں نے الہامی کتب تسلیم کیا. اچھا، میسوٹک متن میں انہیں کوئی جگہ نہیں دی گئی اور نہ ہی عبرانی یا آرامی زبان میں ان کی کوئی تفسیر کی گئی ہے. عہد جدید میں ان کا کوئی ذکر نہیں. ہمیں ان کے مصنفین کا کوئی علم نہیں. یوں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ ہفتاوی ترجمہ میں مندرج نہیں تھی، لیکن بعد ازاں نے منقول جلدوں میں شامل کر کے مناسب جگہ میں مرتب کر دیا گیا، اس لیے ولگیٹ میں شامل کر لیا. یہ کتب اپنی خصوصیات اور قدر و قیمت میں ایک دوسرے سے بہت مختلف. ان میں کہیں صحیح تاریخ اور بلند خیالات اپنی قسم کے حامیت استعاری ہے. اصلاح کرنے والے اصحاب نے ان کتابوں کو عہد عتیق سے بالکل علیحدہ کر دیا، لیکن انہوں نے ان کے چند حصہ جات مثلا اخلاق کی تعلیم، وعظ اور نصیحت، گیر اور دوسری تحریروں کو عبادت خانوں میں پڑھنے کی اجازت دی تاکہ سامعین کے لیے مفید ثابت ہوں. تو یہ جو ریفرنس میں نے دیے، ان کے نتیجے میں جو باتیں سامنے آئیں یا معلوم ہوئیں وہ یہ کہ اپوکریفا کا لفظ پوشیدہ، مبہم اور غیر معروف کتابوں کے لیے بولا جاتا ہے. پادری مہندی کے قول کے مطابق ان کتابوں کی تعداد 14. غالباً انہوں نے باروک اور ارمیا کا خط کو ایک ہی کتاب شمار کیا ہے، حالانکہ نئی جو انگلش بائبل ہے اس سے انگریزی بائبل کے مطابق یہ دونوں الگ الگ ہیں. اس طرح ان تمام کتابوں کی تعداد 15 بنتی ہے، یعنی 14 کی بجائے 15. یہ بھی ہے کہ بھائی یہ باروک اور ارمیا کا خط اس کو ایک ہی شمار کیا لیکن یہ الگ الگ بنتے ہیں، پر 15 کی بجائے انہوں نے 14 کے بارے میں کہا.
یعنی یہ خفیہ تحریرات ہیں۔ اپاکریفا کو یہودیوں نے قبول نہیں کیا، نہ صرف عبرانی متن میں بلکہ تراجم میں بھی انہیں شامل نہیں کیا گیا، اور ان سے وعد نصیحت کا کام بھی نہیں لیا جاتا۔ پھر پروٹسٹنٹ علماء کی اکثریت نے انہیں غیر الہامی اور غیر مستند قرار دیا ہے۔ پھر ایک قدیم مسیحی عالم جیروم نے انہیں بائبل کے لاطینی ترجمے ولگیٹ میں شامل کر لیا اور وضاحت کی کہ یہ کتابیں غیر الہامی ہیں، لیکن نصیحت کے طور پر ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر یہ 1563 جس کا پہلے میں رومن کیتھولک علماء نے کونسل آف ٹرینٹ کے فیصلے کی روح سے ان میں سے 12 کتابوں کو نہ صرف الہامی تسلیم کیا بلکہ انہیں بائبل میں شامل کر لیا، گویا کہ وہ جو 39 ہے اس کے ساتھ یہ، اس کے علاوہ یہ ان کو بہرحال خفیہ یعنی پوشیدہ خفیہ تحریرات یا وہ چھپایا ہوا کلام کہا جاتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے جی پروٹسٹنٹ فرقے کی ماضی قریب میں شائع ہونے والی نئی انگریزی بائبل جو ہے اس کے ایڈیشن یعنی 1974 میں اپاکریفا کی مکمل 15 کتابیں شامل کر دی گئی اور انہیں پرانے عہد نامہ کے بعد اور نئے عہد نامہ سے پہلے درج کیا گیا۔ ان کے نام اب یہ دیکھ لیں۔ یہ ہے توبت، یہ جوڈت، پھر ہے آستر کا بقیہ حصہ، حکمت سلیمان، یشوع بن سراح، باروک، یرمیا کا خط، 3 جوانوں کا نغمہ، دانیئیل اور سوسن کی داستان، بال اور اژدہا کی کہانی، مکابیس، 1 مکابیس، 2 مکابیس، 1 مکابیس اور 2 مکابیس۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا یہ 14 بن گئیں، تو ایک ہے ایڈرس 1 اور ایڈرس 2، یہ ان کو ملا کہ یہ 14 کے ساتھ یعنی 15 بنتے ہیں، ایڈرس 1 اور ایڈرس 2، ٹھیک ہے نا۔ اس کی جو ہے نا ڈیٹیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ خفیہ تحریرات یہ کون کون ہیں، یہ آپ نے مشاہدہ کیا، ملاحظہ کیا اس اسکرین کے اوپر بھی، اور نام بھی میں نے آپ کو بتا دیے، لے لیے، یہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں۔ اب یہ ہے کہ ایپوکریفا میں اختلاف، پروٹسٹنٹ اور کیتھولک بائبل کا یہ فرق بڑا واضح ہے، بہت واضح ہے کہ اول ذکر کے نزدیک اپوکریفا پر مشتمل کتابیں الہامی نہیں، اگر انہیں کتاب مقدس میں شامل کیا جاتا ہے تو وضاحت کر دی جاتی ہے کہ یہ کتابیں غیر الہامی ہیں، لیکن ثانی الذکر انہیں الہامی مانتا ہے، ان میں اور بائبل کی دوسری کتابوں میں کوئی فرق روا نہیں رکھتا۔ اس کے برعکس قرآن مجید ہر دور میں ایک رہا ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ اگرچہ مسلمان مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا قرآن مجید کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی تضاد نہیں، فرقوں میں بٹے ہونے کے باوجود قرآن میں کس طرح کا تضاد نہیں۔ قرآن مجید یعنی نزول سے لے کر آج تک دنیا کے کسی خطے میں 2 مختلف قرآن نہیں پائے گئے۔ اس وقت دنیا میں موجود قرآن
حکیم کے قدیم ترین نسخوں کا اور جدید ترین نسخوں کا مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو سب یکساں طور پر سامنے آتے ہیں، ان میں کسی طرح کا کوئی ہے نہیں، یعنی نہ کتابت میں، نہ قرات میں، باقی ہر لحاظ سے آپ دیکھیں یعنی قرآن مجید کی گویا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خود اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، تو سب یکساں ہیں۔ اگر کسی شخص کو قرآن کے دو مختلف نسخے یعنی اس حوالے سے کوئی دعویٰ کرے بھی تو پھر وہ اپنے دعوے میں کوئی دلیل نہیں لا سکتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن مجید خود اس حوالے سے جو گویا کہ یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ عہد نامہ قدیم عہد نامہ جدید، یہ تو ایک تو یہ کہیں اس طرح کی کوئی ٹرم قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، صرف تورات کی بات قرآن مجید کرتا ہے، اس کو گویا کہ برحق گردانتا ہے، اس کی کتب سماوی جو سابقہ ہے ان کی قرآن مجید نے تصدیق کی، لیکن بعد میں جو کچھ یہ ہے سامنے آتا ہے اس حوالے سے قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے اور یہ حقیقت سامنے کرتا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ اس حوالے سے صدیوں پہلے گویا کہ قرآن مجید نے اس کا انکشاف کیا تھا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصرانی اپنی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے کلام کو بگاڑ دیا، اپنی طرف سے کتابیں لکھ کر انہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور اس کے عوض قرآن بھی کہتا ہے ثمنن قلیلا، یعنی وہ کمائی کرتے تھے، تھوڑی کمائی کرتے تھے، گویا کہ اتنا تو نہیں ہے بس اس کی یعنی تھوڑی سی کمائی کے لیے یعنی اتنی بڑے وہ جو ہے خیانت کرتے تھے۔ تو اپنی طرف سے کتاب لکھنے کا ایک ثبوت کیا ہے، یہ اپوکریفا، یہ کتابیں جنہیں عیسائیوں کی ایک چیز غیر اعلان کر دی، بڑا فرقہ انہیں الہام خدا مانتا ہے، یعنی ایک کثیر تعداد غیر الہامی اور ایک بڑا فرقہ، یعنی ایک طرف بڑا فرقہ یہ کہتا ہے یہ الہامی ہے، دوسری طرف ایک بڑا فرقہ انکاری بھی ہے، انکاری بھی ہے اور دوسری طرف اقراری بھی ہے، اس کو الہام مانتا بھی ہے، اور صدیوں پر محیط اس اختلاف کا آج یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اپوکریفا کی اصل حقیقت اور حیثیت ہے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اس حوالے سے کافی بحث آگے بڑھتی ہے کہ یہ جو ہے نا اس کی متعدد اور مختلف صورتیں جو دیکھنے میں آئی کہ اہل کتاب جن کتابوں کو الہامی مانتے ہیں ان میں سے کچھ آیات کو غیر الہامی قرار دے کر متن سے خارج کر کے حاشیے میں درج کر دیتے، اور اس کی کچھ مثالیں بھی کوٹ کی گئی ہیں آگے، مثلا یہ کہ اور یہ کتاب کے حوالے سے اس کا باب، اچھا پھر اس کا نمبر شمار، پھر وہ آیت نمبر، یہ سارا یہ ریفرنس کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اس کی تعریف کی جو مثالیں دی گئی ہیں یہ اس کی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، تو مختصر طور پہ یہی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس حقیقت سے قرآن مجید نے پردہ اٹھایا ہے کہ یہ جو ہے نا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ الفاظ کو ان کے محکمات سے پھیر دیتے ہیں۔ علامہ آلوسی جو ہیں اس حوالے سے یہ یعنی تعریف کا مفہوم جو ہے وہ اس طرح وہ واضح کرتے ہیں کہ تعریف کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شے کو اس کے صحیح رخ سے موڑ کر دوسری سمت کر دینا، یہ عربوں کا محاورہ کہ اس نے بات یا کلام کو بدل دیا۔ تو اسی طرح گویا کہ تورات، زبور اور انجیل اور دیگر صحائف ایک آسمانی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ان کی ان امتوں کا فرض تھا جنہیں یہ کتابیں ملی لیکن وہ حفاظت نہیں کر سکے، اور اسی حوالے سے قرآن حکیم نے اہل کتاب کی اس ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آگاہ کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے
بلا شبہ ہم نے ہی تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، اسی کے مطابق یعنی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق فرمانبردار انبیاء، ربانی علماء اور فقہا یہودیوں کے معاملات کے فیصلے کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اس پر گواہ تھے. لیکن یہودی اس مقدس امانت کی حفاظت کرنے میں پوری طرح ناکام ہوئے. قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر یہودیوں کے اس جرم پر گرفت کی ہے، حتیٰ کہ بائبل کی اندرونی شہادتوں سے بھی یہودیوں کی اس مجرمانہ کارروائی کا پتہ چلتا ہے. یرمیہ نبی نے احتجاج کیا تھا کہ تم نے زندہ خدا رب الافواج ہمارے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا ہے. تو اس حوالے سے بائبل میں پائے جانے والے متعدد جو تضادات اور بے شمار غلطیاں اس بات کی کھلی اور واضح دلیل ہیں کہ یہ کتاب اپنی اصل حالت پر برقرار نہیں رہی، بلکہ اس سے بہت حد تک ہٹ گئی. اسی کو قرآن حکیم نے تحریف سے تعبیر کیا. یہ جو ابھی جس آیت کا ریفرنس دیا ہے، یہ مذکورہ بالا جو آیت، وہ کلمات یعنی الفاظ کو اپنی جگہ سے ہے نا یحرفون الکلم، کہ وہ کلمات یا الفاظ کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضعہ کے تحت تحریف کی جس قدر قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ سب یعنی درست ہیں، لیکن اس آیت کا ایک سیدھا سادہ سا مفہوم یہ بھی ہے کہ اہل کتاب اپنی کتابوں میں الفاظ اور آیات کو ان کی اصلی جگہ اور مقام سے ہٹا کر کہیں اور منتقل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے قرآن مجید کی شہادت. آگے بڑی آگے اور ہیں اس کی تفصیلات. میں نے بتایا تھا کہ یہ آیت نمبر فلاں بائبل کی فلاں آیت اس کا فلاں کے ساتھ اگر قابل کیا جائے تو فلاں فلاں چیزیں سامنے آتے ہیں، یہ تحریف اور یہ تبدیلیاں سامنے آتی ہیں. تو بہرحال اسی پہ ہم اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ چیزیں کفایت کرتی ہیں کہ تورات اس میں شامل 5 ہوتا، پھر 39 ساری ٹوٹل ملا کے، پھر اس کے علاوہ خلیفہ یعنی خفیہ تحریرات یہ وغیرہ یہ ساری چیزیں، پھر اس کے اندر یعنی گویا کہ ایک دیکھیں نا ایک مکسچر بنا کے چھوڑ دیا ہے یہودیوں نے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ تورات یا وہ 39 جو بکس ہیں یا جو کچھ وہ ہے کیا کہتے ہیں وہ ساری چیزیں پس منظر میں چلی گئی. اور اس کی جگہ تورات کی جگہ کس نے لے لی ہے؟ تالمود نے. اس والے سے پھر ہم آگے بڑھیں گے. کل ہمارا ٹاپک تالمود سے متعلقہ آگے بڑھے گا اور اس کی لمبی چوڑی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. اسی کے یعنی تناظر میں آگے یہودیوں نے گویا کہ غیر یہودیوں کے ساتھ ہر طرح سے ظلم، جبر، جان سے مارنا، پھر ان کو دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. تو اس سے متعلق آج جو کچھ آپ نے دیکھا سماعت کیا تو خود بھی پڑھا ہوگا.